आई लव यू डार्लिंग, विल यू मैरी मी? कामरान सजल के सामने घुटने के बल बैठता पूछने लगा था। उसने एक शानदार होटल की बुकिंग करवाई थी ताकि वो सजल को शादी के लिए प्रपोज कर सके। वो अभी कुछ देर पहले ही सजल की आंखों पर सुर्ख रंग की पट्टी बांधकर उसे यहाँ लाया था। सजल इस वक्त रेड कलर के स्कर्ट और व्हाइट कलर के बुके शिकल के हाफ टॉप में मलबूस थी। गोल्डन कलर के बाल चूड़े की शक्ल में बांधे गए थे, जिनमें से चंद रटें माथे से निकलकर सजल के चेहरे पर झूल रही थी। सजल ने उसे यहाँ लाते ही उसके चेहरे से पट्टी हटाई थी और उसके कदमों में बैठते इजहार मोहब्बत करने के साथ साथ उसे प्रपोज किया था। वाह कामरान, इट्स टू लवली एंड टू ब्यूटीफुल, सजल ने आंखें खोलते इर्द गिर्द देखते हुए कहा था। जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक हर तरफ रेड रोज ही बिखरे हुए थे। आसमान पर सुर्ख गुब्बारे उड़ रहे थे। जो ही सजल ने आंखें खोली उसी लम्हे उस पर रेड रोज की बरसात हो गई थी। सजल की आंखें बेयकीनी के बायस बेसाख्ता फैल गई थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो किसी के लिए इस हद तक अजीज हो सकती है या कोई उस पर इस कदर जान निछावर कर सकता है। और कामरान के बारे में तो वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती थी कि कामरान उसके लिए कुछ ऐसा कर सकता है। कामरान और उसकी मुलाकात अभी चंद रोज पहले ही हुई थी। सजल एक गरीब घराने से थी और उसके खानदान में सिर्फ एक ही बूढ़ी माँ थी जो उम्र के आखिरी हिस्से में थी और तवील बीमारी काट रही थी। वो एक कैफे में एज शेफ काम करती थी। उसके हाथ में बहुत जायका था और वो सालों से इस कैफे में काम कर रही थी। पहले तो उसका अच्छा खासा गुजारा हो जाता था, मगर अब उसकी माँ की बीमारी की वजह से उसके घर के हालात जरा कशीदा हो गए थे। सजल की जो भी बचत होती वो माँ की दवाई लाने में चली जाती और हर महीने के आखिर में उनके हालात काफी कशीदा हो जाते थे। तभी सजल ने पार्ट टाइम कोई और काम करने का फैसला किया था जिससे वो अपना खर्चा निकाल सके। वो 4 बजे कैफे से छुट्टी करती और उसके बाद उसने अपने घर से ही होम फूड का काम शुरू कर दिया था। उसके पास सरमाया कम था, इसीलिए वो सारे ऑर्डर कवर नहीं कर पाती थी। इन्हीं दिनों कामरान की कंपनी से उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो अगले 2 महीने तक अपना सारा खाना सिर्फ उन्हें ही सेल करेगी। वो इसके लिए उन्होंने सजल को एडवांस पेमेंट भी ऑफर की थी। सजल ने कुछ सोचकर उनकी ऑफर को कबूल कर लिया था और उनसे एडवांस में रकम लेकर उनके लिए खाना बनाने लगी थी। वो रोजाना ऑर्डर के मुताबिक खाना तैयार करती और फिर खुद कंपनी में जाकर खाना डिलीवर करती थी। सब लोग उसके हाथ के जायके को बहुत पसंद करते थे। उस रोज भी वो हस्बे मामूल खाना डिलीवर करने आई थी। जब उसकी मुलाकात कामरान से हुई थी वो बेध्यानी से चलते चलते कामरान से टकराने लगी थी। वो गिरने ही वाली थी जब कामरान ने उसकी बरहना कमर में हाथ डालते उसे गिरने से बचाया था। आई एम वेरी रियली सॉरी, मैं आपको देख नहीं सकी। सजल ने सीधे होकर खड़े होते फौरन से उसे सॉरी कहा था। इट्स ओके, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। आर यू ओके? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? कामरान ने सजल को देखते हुए पूछा था। आई एम ओके, नाइस टू मीट यू, सजल ने मुस्कुराते हुए कहा। नाइस टू मीट यू टू, हैव अ गुड डे, जवाबन कामरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा था। उसके चेहरे पर पुरस्कार से मुस्कुराहट थी। उसने सजल को सर से पैर तक देखा। सजल उसकी पुरस्कार मुस्कुराहट से अनजान थी। वो उससे इजाजत लेती लिफ्ट की तरफ चली गई थी, जबकि कामरान तब तक उसकी पुश्त को देखता रहा जब तक कि वो लिफ्ट में दाखिल नहीं हो गई। उसके लिफ्ट में दाखिल होने के बाद कामरान ने भी एक अदा से सर झटका था और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। फिर उसकी सजल से अक्सर ही मुलाकात होने लगी थी। 4 दिन पहले सजल रात के वक्त सुबह के मेन्यू की तैयारी कर रही थी जब उसका सेल फोन बजने लगा था। सजल ने अपने हाथ से ग्लव्स उतारे थे और हाथ धोते कमरे की तरफ आई थी। उसके कमरे के आगे ही ओपन एरिया में ओपन किचन डिजाइन किया गया था जिसमें सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। सफेद मार्बल ही के फर्श पर चलती हुई वो अपने फोन तक पहुंची थी। कॉल एक मर्तबा बंद होने के बाद दोबारा फिर से बजने लगी थी। सजल ने स्क्रीन पर देखा तो एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। सजल ने चंद सेकंड के लिए सोचा और फिर कॉल पिक करके फोन कान से लगाया। यस, सजल स्पीकिंग, हु आर यू? सजल ने पूछा था। सजल, आई एम कामरान, कामरान जोसेफ, CEO ऑफ A&J कंपनी। कामरान ने अपना तारुफ करवाया था। ओ सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। बताइए सर, क्या खिदमत कर सकती हूँ? कल के मेन्यू में कुछ चेंज करवाना है या फिर कुछ मजीद ऐड करवाना है? सजल ने कामरान से पूछा और बात करते करते किचन में आ गई। नहीं, मैंने मेन्यू के मुतालिक कोई बात नहीं करनी। दरअसल मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। कामरान ने अपनी फेवरेट ड्रिंक को घूंट घूंट हलक में उतारते हुए कहा था।
وہی اس کی پرسنل بات کہنے پر سجل کے کان کھڑے ہو گئے. اسے تجسس ہوا تھا کہ جانے کامران اس سے کیا پرسنل بات کرنا چاہتا ہے. یس آپ کہیں، میں سن رہی ہوں، کیا کہنا ہے آپ نے؟ سجل نے مارے تجسس کے سوال ہی کر دیا تھا. اس کا سوال سن کر کامران جوزف کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی. آر یو ہیو اے بوائے فرینڈ؟ آئی مین تمہاری کہیں کوئی کمٹمنٹ تو نہیں؟ کامران نے سنجیدہ سے لہجے میں سوال کیا تھا. اس کا سوال سنتے ہی سجل نے ایک مرتبہ فون کان سے ہٹا کر دیکھا تھا. اسے توقع نہیں تھی کہ کامران اس سے اس قسم کا کوئی سوال کرے گا. سجل سوچنے لگی تھی کہ اسے کیا جواب دے. سجل آر یو لسن ٹو می؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر کامران نے پوچھا تھا. یس سر، سجل نے جواب دیا. تو پھر بتاؤ مجھے کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا تم کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو؟ کامران نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تھا. نو سر، ایسا کچھ نہیں، آئی ایم سنگل. بٹ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سجل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا. اس کے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا. آج تک کسی نے بھی اس سے اس قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا تھا. سجل میری بات دھیان سے سننا. میں نہیں جانتا کہ کب اور کیسے، بٹ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں. کامران نے اصل بات کی تھی. جی سر. سجل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا. میں جانتا ہوں سجل کہ تمہیں یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا، مگر یہی حقیقت ہے. بہرحال یہ باتیں فون پر کرنے والی نہیں ہیں. میں ایک مرتبہ تم سے ملنا چاہتا ہوں اور تم سے مل کر تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں. جس دن تمہارے پاس وقت ہوا تم مجھے بتا دینا. کامران نے سجل سے کہا تھا. اوکے. سجل نے صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا تھا. کال ڈراپ ہو چکی تھی. موبائل ایک طرف رکھتے وہ کام میں مصروف ہو گئی تھی، مگر اس کا ذہن کامران کی باتوں میں ہی اٹکا ہوا تھا. وہ مسلسل کامران کی باتوں کو سوچے جا رہی تھی. سجل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سجل کی موم نے سجل کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا تھا. ان کے کہنے پر سجل چونک کر ہوش میں آئی تھی اور پھر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں اس نے سینڈوچز کے مسالے کا ستیہ ناش کر دیا تھا. او نو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب تو برباد ہو گیا. اب تو میرے پاس سینڈوچز کے لیے مزید سامان بھی نہیں. اب کیا ہوگا؟ سجل ایک دم سے پریشان ہوئی تھی. اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اب وہ اس صورتحال میں کیا کرتی. اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے. وہ چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تھی. اس کے پاس سب سے زیادہ آرڈر سینڈوچز کے ہی تھے، مگر سب برباد ہو چکا تھا. سجل کیا ہو گیا ہے تم؟ ایک منٹ سکون سے بیٹھو یہاں اور یہ پانی پیو. سجل کی موم نے زبردستی اسے پکڑ کر چیئر پر بٹھایا تھا اور پانی کا گلاس بھرتے اس کی طرف کیا تھا، جسے سجل تھامتے ہوئے ایک سانس میں چڑھا گئی تھی. ہاں سجل، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے آج سے پہلے تو کبھی بھی تمہیں ایسے نہیں دیکھا. اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو بیٹا. سجل کی موم نے سجل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں موم، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس رات زیادہ ہو گئی ہے تو اسی لیے میں تھک گئی ہوں. شاید مجھے لگتا ہے کہ کچھ دیر آرام کرنا چاہیے. سجل نے اٹھتے ہوئے کہا تھا. ہاں تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، اس سے تم اچھا محسوس کرو گی اور تمہارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا. سجل کی موم نے کہا تو سجل نے میں بھی کہتے ہوئے کاندھے اچکائے تھے. اوکے موم، جا کر ریسٹ کریں. گڈ نائٹ، صبح ملاقات ہوگی. سجل نے اپنی موم کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا. جواباً اس کی موم نے بھی اس کے گال پر بوسہ دیا تھا. سجل نے جلدی سے سامان سمیٹا اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر آنکھوں میں کامران ہی تھا. رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا. سجل ایک مرتبہ پھر سے پریشان ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی، مگر پھر اسے کامران کی طرف سے میسج موصول ہوا کہ وہ سکون سے کیفے چلی گئی. آج کمپنی کی طرف سے کوئی پارٹی ہے جس کا ارینج کسی ریسٹورینٹ میں کیا گیا تھا، اسی لیے آج اس کے پاس کوئی آرڈر نہیں تھا. سجل کی پریشانی کم ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا. اس نے فریش ہوتے جلدی سے ناشتہ بنایا اور لے کر اپنی موم کے کمرے میں آ گئی جہاں دونوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا. اس نے اس کے بعد اپنی موم کو دوائیں دی اور پھر تیار ہو کر کیفے پہنچ گئی تھی. اس کیفے میں اس کے کپ کیک، سینڈوچز اور پاکٹ منی پیزا کی بہت ڈیمانڈ تھی. وہ جاتے ساتھ ہی کام میں جت گئی تھی. آج کا دن بے حد مصروف تھا. وہ گھر آئی تو بہت تھک چکی تھی. آج سارا دن اسے پانی پینے تک کی فرصت نہیں ملی تھی. گھر آ کر اس نے فون نکالا اور دیکھا اس پر کامران کی بے شمار کالز لگی ہوئی تھی. کامران اسے اتنی کالز کرتا رہا اور وہ ایک بھی نہ اٹھا سکی. اس نے سوری کے ساتھ میسج بھیجا اور پھر موبائل رکھ دیا. چند ہی لمحے بعد کامران کی کال پھر سے آنے لگی تھی. سجل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال پک کر لی تھی. سجل کہاں تھی تم؟ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا تمہارا. اس کی کال اٹھاتے ہی کامران نے بے تابی سے پوچھا تھا. جواباً سجل اسے اپنے دن بھر کی مصروفیات کا بتانے لگی تھی. دونوں میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کال چلتی رہی تھی. پھر ایسا معمول بن گیا تھا. کامران بلا ناغہ سجل کو فون کرتا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے
اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس پر اپنے جذبے آشکار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سجل نے ابھی تک اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ سجل کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں کامران کی محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ اسے کامران کا والہانہ انداز، محبت بہت پسند آیا تھا۔ سجل کو کمپنی میں بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا تھا۔ سجل اس محبت پر پھولے نہیں سماتی تھی۔ کامران اب اکثر اوقات اس کے ساتھ ڈیٹنگ کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر کسی نہ کسی جگہ ملنے لگے تھے، مگر کامران اب تک سجل کے جواب کے انتظار میں تھا۔ جب کامران کو لگا کہ اس کا مزید انتظار فضول ہے تو اس نے سجل کو ایک سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے سجل کو کال کی اور جلدی سے ایک ایڈریس پہنچنے کا کہا تھا۔ سجل جو ہی اس ایڈریس پر پہنچی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کا کوئی ایک جگنو تک بھی نہیں تھا۔ کامران، کامران، کہاں ہو تم؟ سجل نے کامران کو آواز دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ تبھی کامران نے پیچھے سے آتے ایک کی آنکھوں پر ریڈ کلر کی پٹی باندھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جیسے سارا جہاں روشن ہو گیا۔ سجل تو یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کامران، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ سچ کچھ میرے لیے کیا ہے۔ سجل کامران کو دیکھتے ہوئے بولی، اس میں یقین نہ آنے والی کون سی بات ہے سجل؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب پھر یہی بات بتا رہا ہوں کہ آئی لو یو، محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف تمہارے جواب کا انتظار تھا۔ تم بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میرے پیار پر یقین آ جائے۔ کامران ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کامران، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، سجل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور جھک کر کامران کے ہاتھوں سے ریڈ روز پکڑا تھا۔ او تھینک یو سو مچ سجل، تم جانتی نہیں ہو تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی۔ آئی لو یو سو مچ۔ کامران کھڑا ہوتے فوراً اسے سجل کو گلے سے لگا تھا۔ آئی لو یو ٹو۔ سجل نے بھی پیار کا اظہار کیا تھا۔ اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے کامران اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ کامران اور سجل نے جلد ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کامران سجل کے گھر بھی آیا تھا اور اس نے سجل کی موم سے ملاقات بھی کی تھی۔ پھر چند روز بعد ہی سجل اور کامران کی شادی ہو گئی تھی۔ کامران بہت محبت سے سجل کو اپنے ساتھ اپنے گھر لایا تھا۔ اس کے گھر میں ان کی شاندار ویلکم پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ سجل یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ ایک معمولی سے فلیٹ میں رہنے والی اتنے بڑے محل میں آ گئی تھی۔ اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پارٹی رات گئے تک جاری رہی۔ سجل بے حد تھک چکی تھی۔ کامران نے ملازمہ کے ہمراہ اسے کمرے میں بھیجا۔ خود وہ کمرے میں جانے ہی والا تھا جب ظاہشہ وہاں آ گئی۔ ظاہشہ، تم یہاں؟ واٹ اے سرپرائز، تم تو ملائیشیا گئی تھی نا، پھر واپسی کب ہوئی؟ آگے بڑھ کر ظاہشہ کے گلے ملتے کامران نے پوچھا تھا اور ساتھ اسے گلے سے لگایا۔ میں تو آج ہی آئی ہوں، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے جانے کے بعد یہ سب کرو گے تو میں کبھی جاتی ہی نہ۔ ظاہشہ نے خود کو کامران کے حصار سے نکالتے ہوئے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا اشارہ کامران کی شادی کی طرف تھا۔ ظاہشہ، میری بات سنو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں نے یہ شادی کن حالات میں اور کس مجبوری میں کی ہے۔ تم سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ شادی صرف ایک ڈیل ہے۔ جیسے ہی مجھے میرا وارث ملے گا میں سجل کو طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی تم ہی بنو گی، اسی لیے تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ کامران نے ظاہشہ کے قریب جاتے اب کی بار اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ ظاہشہ اس کی جان لیوا لمس پر تڑپ اٹھی تھی اور کامران کی طرف رخ کرتے وہ اس کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ اتنے دنوں کی تشنگی تھی جو مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ کامران ظاہشہ کو باہوں میں اٹھائے یوں ہی اس کے چہرے پر جھکے اسے اپنے ساتھ ہی ایک دوسرے کمرے کے سامنے آیا تھا۔ پاؤں کی مدد سے دروازہ کھولتے وہ ظاہشہ کو لے کر کمرے میں داخل ہوا اور ظاہشہ کو سامنے موجود کنگ سائز بیڈ پر اچھال دیا۔ ظاہشہ خمار آلود نظروں سے کامران کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کامران نے اسے فلائنگ کس پاس کی اور پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے ایک طرف اچھالتے وہ بیڈ کی جانب آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے سب کچھ بھلا چکے تھے۔ ظاہشہ کا نشہ ہمیشہ کامران کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ اس کی قربت میں وہ خود کو بھی بھول جایا کرتا تھا اور آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ کامران ظاہشہ کی قربت میں یہ بات بھول چکا تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنے انتظار میں بٹھا کر آیا ہے۔ سجل چینج کرتے سرخ رنگ کی نائٹی نکال کر پہن چکی تھی۔ وہ آج کی رات بہت اسپیشل بنانا چاہتی تھی اور کامران کو چانوں خانے چت کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کا منصوبہ منطقی انجام تک نہ پہنچا
وہ پوری رات کامران کا انتظار کرتی رہی مگر کامران نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے؟ وہ تو وہاں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کے سامنے کامران کو اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سجل اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، جبکہ کامران پوری رات زائشہ کی زلفوں کے جال میں کھویا رہا تھا۔ زائشہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ اگلے روز کامران کی آنکھ کھلی تو زائشہ وہاں سے جا چکی تھی۔ کامران اپنے کمرے میں آیا تو سجل کو کاؤچ پر سوتے پایا تھا۔ سجل گہری نیند میں تھی، جبکہ ریڈ کلر کی نائٹی سے اس کی ساری کمزوریاں ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بھی کسی حد تک حسین تھی۔ کامران نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اپنے کپڑے لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو سجل جاگ چکی تھی۔ کامران، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں رات بھر تمہارا انتظار کرتی رہی مگر تم نہیں آئے۔ سجل کامران کے سامنے آئی اور ایک دم سے اس کے گلے لگتے ہوئے پوچھنے لگی، میں یہیں تھا، بس وہ دادا جان کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی تو انہیں ایمرجنسی میں اسپتال لے جانا پڑا، اسی لیے نہ تمہارے پاس آ سکا اور نہ ہی تمہیں بتا سکا۔ سجل کا گال چومتے ہوئے کامران نے فوراً سے بہانہ گڑھا تھا، جس پر سجل فوراً سے یقین کر گئی تھی۔ اوہ آئی ایم ویری سوری، اب کیسے ہیں تمہارے دادا جان؟ سجل نے کامران سے اس کے دادا جان کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہی از فائن ناؤ، چلو اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، کامران نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ سجل نے پوچھا تو کامران نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہاں؟ سجل نے پوچھا۔ وہ سرپرائز ہے، بعد میں بتاؤں گا، ابھی فی الحال جتنا کہا ہے اتنا کرو، جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، کامران نے سجل سے کہا اور اس کے گال پر بوسہ دیتے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد سجل بھی اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں جا چکی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ ریڈی ہو کر نیچے آ چکی تھی۔ کامران لاؤنج میں بیٹھا زائشہ کے ساتھ چیٹ کرنے میں مصروف تھا جب اس کی نظریں بلا ارادہ ہی سیڑھیوں کی طرف اٹھیں اور واپس پلٹنا بھول گئیں۔ کامران یکٹک سجل کو دیکھے گیا تھا، جس نے اس وقت پنک کلر کی میکسی کے ساتھ وائٹ کلر کا ٹینک ٹاپ پہنا ہوا تھا، بالوں کو ایک طرف کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا، جبکہ پیروں میں ہائی ہیلز تھی۔ ہلکی سی جولری پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، سیدھا کامران کے دل میں اتر رہی تھی۔ کامران محویت سے اسے دیکھے گیا تھا، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے کامران کے بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ کامران کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ وقت ہمیشہ کے لیے یہیں تھم جائے اور وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہے۔ کامران، سجل نے اسے یوں خود کی طرف دیکھتے پایا تو اس کا کاندھا ہلاتے وہ اسے پکار گئی تھی۔ اس کے پکارنے پر کامران ہوش میں آیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر سجل کو کھینچتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ سجل اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی بوکھلا گئی تھی۔ کامران اس کے بالوں میں منہ چھپاتے اس کی گردن پر بوسوں کی بوچھاڑ کر گیا تھا۔ کامران، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سجل نے بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں ڈارلنگ، تمہارا ٹیسٹ چیک کر رہا تھا۔ بائی دا وے تم بہت حسین لگ رہی ہو، جی چاہ رہا ہے کہ سرپرائز کینسل کر کے ابھی کے ابھی تمہیں روم میں لے جاؤں، کامران نے خمار آلود لہجے میں کہا تو سجل شرم سے سرخ پڑی تھی۔ اس کے سرخ چھلکاتے گالوں کو دیکھ کر کامران پھر سے مبہوت ہوا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ زائشہ کے ساتھ اس کے ریلیشن کو 8 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، مگر آج تک اس نے زائشہ کو کبھی بھی یوں شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مگر سجل کا یوں شرمانا کامران کے دل پر سجل کے نام کی دستک دینے لگا تھا، جس سے گھبراتے ہوئے کامران نے ایک دم سے سجل کو اپنی گود سے نکالا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ بلیک ڈریس کوٹ میں بلیک ہی جوتے پہنے کلین شیو چہرے کے ساتھ تو سجل کو سیدھا اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سجل چلے؟ کامران نے اپنا ہاتھ سجل کے سامنے پھیلاتے ہوئے پوچھا تو سجل نے اسبات میں سر ہلاتے اپنا ہاتھ سجل کے ہاتھ میں دیا تھا اور پھر دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے باہر آئے تھے۔ اسے اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں اپنے ساتھ بٹھاتے ان دونوں نے اڑان بھری تھی۔ سجل پہلی مرتبہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھی تھی، اسی لیے جیسے ہی ہیلی کاپٹر زمین سے اوپر اٹھا سجل ایک دم سے چیختے ہوئے کامران کے سینے سے آ لگی تھی۔ کامران اس کی اس حالت پر قہقہ لگایا تھا۔ سجل نے شکوہ کنہ نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا، جس پر کامران اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا اور پھر اس کی پشت مسلتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد انہوں نے خوبصورت جگہ لینڈ کیا تھا۔ کامران ڈری سہمی سجل کا ہاتھ پکڑتے اسے لے کر ہیلی کاپٹر سے اترا۔ اس کے ارد گرد خوبصورتی ہی خوبصورتی تھی۔ سجل ان خوبصورت مناظر کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں اپنا ہنی مون ٹرپ بہت پسند آئے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا، کامران نے سجل کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کامران کا یہی سرپرائز تھا، وہ اسے شادی کے اگلے روز ہی ہنی مون ٹرپ پر لے گیا تھا۔ سجل خوش ہوئی تھی مگر اس لمحے اداس بھی ہو گئی تھی۔
जिसे देखकर कामरान उसके करीब हुआ था। क्या हुआ सजल, तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया? उसके उदास चेहरे को देखते कामरान ने सवाल किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सजल ने कहा। अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं तो फिर ये खूबसूरत चेहरा अचानक से उदास क्यों हो गया? उसके चेहरे पर अपनी मखरूती उंगलियां ट्रेस करते हुए कामरान ने पूछा था। तो मुझे मॉम से मिलना था, मैं उनसे मिले बगैर इतनी दूर आ गई ना, न जाने उनकी कैसी तबीयत होगी। सजल ने परेशान होते हुए अपनी मॉम का जिक्र किया था। सजल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ठीक होंगी। आओ ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट करने, फिर तुम उनसे बात कर लेना। कामरान कहते हुए सजल को अपने हिसार में ले गया था और फिर सामने खूबसूरती से बनाए हुए फार्म हाउस में दाखिल हुआ था, जिसकी एक एक चीज खूबसूरत और बेशबहा कीमती थी। सजल ने तौसीफी नजरों से एक चीज को देखा था। वो दोनों एक राहदारी अबूर करने के बाद एक बड़े से हॉल में आए थे, जिसके एक कोने पर बेहद स्टाइलिश ओपन किचन था, जबकि किचन से थोड़े ही फासले पर डाइनिंग टेबल रखा गया था। कामरान ने चेयर खींचकर सजल को चेयर पर बिठाया और खुद किचन के अहाते में आया। मेड को ब्रेकफास्ट का ऑर्डर वो पहले ही दे चुका था। उसके आने तक मेड सब कुछ तैयार कर चुकी थी। कामरान ने उसे नाश्ता लगाने के लिए कहा और खुद वापस आकर सजल के साथ बैठ गया था। कुछ ही देर में मेड ने नाश्ता लगा दिया था। वो बहुत गौर से सजल की तरफ देख रही थी। कामरान ने बखूबी उसका यूं सजल को देखना नोट किया था और समझ भी गया था। तभी नाश्ते के बाद वो सजल को कमरे में छोड़कर किचन में आया था, जहां मेड बर्तन धो रही थी। कामरान ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे कैबिनेट से लगाया और उसका जबड़ा दबोच लिया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? तकलीफ के मारे उसके मुंह से घुटी घुटी आवाज निकली थी। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम मुझे सजल के आसपास भी दिखाई दी या तुमने उसे कुछ भी बताया या बताने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की कतई जरूरत नहीं है। कामरान उसका जबड़ा यूं ही दबोचे उसके गाल पर अपनी उंगलियों से दबाव देते सर्द लहजे में फुनकारा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी सर, आई प्रॉमिस, मेड ने कहा तो कामरान ने उसका चेहरा छोड़ दिया था। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, कामरान ने कहा और किचन से चला गया। मेड अपने दुखते हुए जबड़े को सहलाने लगी थी। कामरान सजल के साथ 4 महीने तक हनीमून टूर पर रहा और उसे लेकर जगह जगह जाता रहा। उसे लेकर फ्लोरिडा, हवाई, कोलोराडो, कैरोलिना और नोएडा जैसी खूबसूरत जगहों पर लेकर गया था। वो इन दिनों फ्लोरिडा के सानीबेल आइसलैंड पर थे। सजल कामरान की बाहों के हिसार में मौजूद थी। वो दोनों मिलकर मूवी देख रहे थे। तभी अचानक अहली एकदम से उसका हिसार तोड़ती हुई उठी थी और फौरन से वॉशरूम की तरफ भागी थी। कामरान यूं उसके उठकर जाने पर परेशान होता उसके पीछे गया था, जहां वो वॉशरूम बेसिन पर झुकी वोमिटिंग कर रही थी। कुछ ही देर में वो निढाल हो चुकी थी। कामरान उसे अपने साथ कमरे में लाया। उसे बिस्तर पर लिटाते कामरान ने फौरन से डॉक्टर को बुलाया था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कामरान को जो खबर सुनाई वो सुनकर कामरान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो तो कब से इस खबर के इंतजार में था। इसी के लिए तो उसने सजल से प्यार का ढोंग रचाकर उससे शादी की थी। आज फाइनली उसे वो खबर मिल ही गई थी जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था। सजल उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। कामरान बहुत खुश हुआ था। चंद रोज बाद ही वो उसे लेकर वापस आ गया था और उसका बहुत ख्याल रखने लगा था। वो नहीं जानता था कि वो नाटक करते करते सजल से सचमुच मोहब्बत कर बैठा था। सजल को प्रेग्नेंट हुए 8 महीने गुजर चुके थे। कामरान के लिए आने वाले 11 महीने बेहद इंपॉर्टेंट थे। अगर इन 11 महीनों में उसकी औलाद न होती तो उसके पास कुछ भी नहीं बचना था। तभी वो खुद सजल का खास ख्याल रख रहा था, क्योंकि उसे अपनी औलाद को सही सलामत दुनिया में लाना था। इस बात पर वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। सजल ने उससे बहुत खुश थी, मगर नहीं जानती थी कि ये खुशियां बस वक्ती हैं। उस रोज अचानक सजल की आंख खुली तो उसने देखा कि कामरान का बिस्तर खाली है। उसने इर्द गिर्द देखा तो वो कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था। सजल घबराते हुए उठ खड़ी हुई थी। आजकल उसे वैसे भी बहुत घबराहट होती थी, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो अक्सर डर जाती थी, मगर कामरान उसे तसल्ली देता कि वो उसके साथ है। कामरान को सजल से उनसियत सी होने लगी थी। वो सब नाटक भूलकर सचमुच सजल से मोहब्बत करने लगा था। कामरान, कामरान, कहाँ हो तुम? सजल ने कामरान को आवाज दी थी, मगर कोई जवाब न आया। सजल दीवार का सहारा लिए चलती हुई कमरे से बाहर आई। वो नीचे जाने ही वाली थी, तभी दूसरे कमरे से
اسے باتوں کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کے تعاقب میں چلنے لگی اور چلتے ہوئے کمرے کے سامنے آ پہنچی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سجل نے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا، مگر اندر دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کامران ایک لڑکی کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ لڑکی کا پیٹ نکلا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس نے کامران کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ابھی سجل کچھ سمجھتی کہ اس سے پہلے ہی عائشہ کامران سے کہنے لگی، کامران اب سجل کو چھوڑ دو، اب تو میں تمہیں بچہ دے سکتی ہوں نا، اب تمہیں سجل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سجل کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ عائشہ نے کامران کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے بچے کی ماں کیسے بن سکتی ہو؟ کامران نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ تمہیں یاد ہے نا، تم مجھ سے ملے تھے، میں اپنا علاج کروا رہی تھی۔ بس ہو گیا بیبی، میں تو اسی وقت تمہیں آ کر یہ بات بتانا چاہتی تھی، مگر پھر ڈاکٹر نے مجھے سفر سے منع کیا ہوا تھا، اسی لیے میں نہیں آ سکی، لیکن اب میں اپنی جان کا رسک لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اب تو تم اسے چھوڑ دو۔ عائشہ نے کامران سے کہا تھا، مگر کامران کا دل نہ جانے کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عائشہ دیکھو، تم میری بات سنو، وہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں یوں ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتا، پراپرٹی میرے نام ہو جانے دو، اس کے بعد کچھ کر لیں گے۔ کامران نے وقتی طور پر عائشہ کو ٹالنا چاہا تھا۔ کامران ایک بلینئر بزنس مین تھا، اس کے نام پر اربوں خربوں کی جائیداد تھی۔ وہ اپنی بزنس پارٹی عائشہ مارک سے محبت کرتا تھا۔ عائشہ اور اس کا ساتھ کافی پرانا تھا، انہوں نے اب تک شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، بس وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ان کی زندگیوں میں بھونچال اس وقت آیا جب کامران کا باپ فوت ہوا۔ باپ کی موت کے تیسرے روز اس کے پاس اپنے باپ کی وصیت آئی تھی، جس پر لکھا تھا کہ ان کی ساری جائیداد کامران کے ہونے والے بچے کے نام تھی۔ اگر 2 سال تک کامران کی اولاد نہیں ہوئی تو ساری جائیداد چیریٹی میں چلی جانی تھی۔ کامران نہیں جانتا تھا کہ اس کے ڈیڈ کوئی ایسی وصیت کر کے جائیں گے۔ اس کے ڈیڈ نے اپنی زندگی میں اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، مگر کامران ان کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی نہیں مانا تھا۔ تبھی وہ مرتے وقت کامران کو پھنسا کر چلے گئے تھے۔ اس نے عائشہ سے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ عائشہ تو تیار ہو گئی تھی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ ابھی کامران کو بچہ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے اور کامران کے بہت پہلے کے جسمانی تعلقات تھے۔ تب بچوں کی برتھ کنٹرول کرنے کے لیے عائشہ اکثر اوقات اپنا ٹریٹمنٹ کرواتی رہتی تھی، کیونکہ اس وقت وہ اور کامران بچے نہیں چاہتے تھے، مگر اب انہیں ضرورت تھی۔ لیکن ابھی عائشہ مزید 3 سال تک ماں نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے کامران کو اب ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو اسے بچہ دے سکے۔ انہی دنوں اس کی نظر میں سجل آئی تھی۔ سجل ایک غریب اور معصوم لڑکی تھی۔ کامران ایک منصوبہ سوچ چکا تھا اور سجل کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ سجل بے وقوف تھی، وہ بآسانی کامران کے بچھائے ہوئے جھوٹی محبت کے جال میں پھنس گئی تھی اور اس سے شادی کر لی تھی۔ ساری حقیقت سننے کے بعد سجل نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا، ایسا سجل نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سجل کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے ہاتھ سے ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان نیچے جا گرا اور سجل خود بھی گرنے ہی والی تھی کہ تبھی کامران نے آ کر اس کو پکڑا تھا۔ وہ کامران کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ کامران جلدی سے اسے اٹھا کر کمرے میں لایا اور اس کے ہاتھ پیر مسلتے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سجل ایک دم سے ہوش میں آئی اور اٹھتے ہوئے کامران سے ہی دور کھسکنے لگی۔ اس کے یوں خود سے دور کھسکنے پر کامران کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ سجل، یہ کیا حرکت ہے؟ کامران نے غصے سے پوچھا تھا۔ میری یہ حرکت تمہیں غلط لگ رہی ہے تو بتاؤ تم نے جو کیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ سجل نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ کامران نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے کامران، میں سب کچھ سن چکی ہوں اور مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کچھ کرو گے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا آخر جو تم نے میرے ساتھ اس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا؟ سجل ضبط کرتے ہوئے چلائی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے سجل،
तुम पिछले 1 साल से मेरे साथ हो, मैंने एक लम्हे के लिए भी तुम्हें खुद से गाफिल नहीं किया, ना मैं तुमसे गाफिल हुआ हूँ। इस 1 साल में तुम्हें कहाँ लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? कामरान ने उससे रसान से समझाने की कोशिश की, मगर सजल कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं कामरान, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा यकीन तोड़ा है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ कामरान, मुझे नहीं रहना यहाँ। सजल बेड से नीचे उतरते हुए चिल्लाई थी, सजल मेरे जब्त को मत आजमाओ। अगर मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचोगी। चुपचाप यहाँ बैठो, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी खराफात आई या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कामरान ने सजल को वापस बिस्तर पर बिठाया था और खुद उठकर बाहर आ गया था। पीछे सजल फूट फूट कर रो दी थी। अगले रोज जब कामरान कमरे में आया तो उसे कहीं भी सजल दिखाई नहीं दी। कामरान ने कमरे के साथ साथ वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम भी चेक कर डाला था, मगर उसे सजल नहीं मिली थी। वो परेशान सा होते सजल को पुकारने लगा था, मगर सजल होती तो उसे मिलती। वो घर छोड़कर भाग गई थी। सजल, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। कामरान तसव्वुर में ही सजल से मुखातिब होकर बोला था। वो सजल को पूरे शहर में तलाश करने लगा था, मगर सजल न जाने कहाँ चली गई थी कि लाख तलाश के बाद भी उसे सजल नहीं मिली थी। कामरान ने अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल कर लिए थे, मगर उसे नाकामी के सिवा और कुछ भी नहीं मिला था। कामरान सजल की याद में तड़प रहा था। ऐसे में जायशा एक मर्तबा फिर उसके पास चली आई थी। जायशा, तुम ये बच्चा मुझे दे दो, कामरान जायशा से कहने लगा। उसे अपनी जायदाद बचानी थी। सजल को ढूंढ ढूंढ कर जब वो थक गया तो उसने यही सोचा, वो जायशा से ही उसका बच्चा ले ले। कामरान, तुम मुझसे शादी करोगे तो ही मैं तुम्हें ये बच्चा दूंगी, वरना मैं तुम्हें हरगिज अपना बच्चा नहीं दूंगी। जायशा अपने पेट पर हाथ रखते कामरान से थोड़ी दूर हुई थी। कामरान खामोश हो गया। वो जायशा से शादी नहीं करना चाहता था। उसने अपने दिल को बहुत टटोला, मगर उसे अपने दिल में जायशा के लिए कोई एहसास, कोई जज्बा नहीं मिला था। उसका दिल पर पूरी की पूरी तरह सजल काबिज हो चुकी थी। वो सजल के सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहता था। उसकी जिंदगी में या तो उसके दिल में जायशा के लिए कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन वो किसी तरह औलाद चाहता था। उसने जायशा को मनाने की बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो बगैर शादी के उसे बच्चा देने पर तैयार हो जाए, मगर जायशा नहीं मानी थी। कामरान को मजबूरन जायशा से शादी करनी पड़े और उसे अपने साथ घर लाना पड़ा। जायशा की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वो तो कब से यही चाहती थी कि उसकी शादी कामरान से हो जाए। वो कामरान से मोहब्बत करती थी। जब कामरान ने सजल से शादी की तो कामरान को बहुत बुरा लगा, मगर फिर कुछ सोचकर वो खामोश हो गई थी। लेकिन आज उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। जायशा कामरान की तवज्जो हासिल करने के लिए लाख जतन करती थी, मगर कामरान अब जायशा के लिए किसी किस्म का कोई भी जज्बा महसूस नहीं कर पा रहा था। वो बस मजबूरी के तहत उसके साथ रह रहा था। साथ ही साथ उसने सजल को तलाश करना भी नहीं छोड़ा था। मुकर्ररा वक्त पर कामरान ने जायशा को अस्पताल ले जाना चाहा था, मगर जायशा ने कामरान के साथ जाने से इनकार कर दिया और कामरान से कहा वो उसी डॉक्टर के पास जाएगी जिससे वो अपना ट्रीटमेंट करवाती रही है। कामरान ने उसे कहा भी कि वो दूर है, तुम उसके पास इस कंडीशन में नहीं जा सकती, मगर जायशा ने कामरान की ना सुनी और कहा मैं ठीक हूँ और मैं उसी के पास ही जाऊंगी। उसकी जिद के आगे कामरान हार गया और उसे वहां उस डॉक्टर के पास ले गया। चंद घंटे बाद डॉक्टर ने गोल मटोल सा बच्चा लाकर कामरान के हाथ में दिया। कामरान जो ही उसे देखा, इस बच्चे में सजल की छवि नजर आई, मगर फिर उसने सर झटक दिया था। एक दिन वहां रहने के बाद कामरान अपने बच्चे और जायशा को लेकर वापस आ गया। वक्त गुजरता गया था। कामरान का बेटा 4 महीने का हो चुका था। उस रोज कामरान अपने बेटे के लिए कुछ शॉपिंग करने मॉल आया था। जायशा उसके बेटे का कुछ खास ख्याल नहीं रखती थी। उसने तो बच्चे को मुकम्मल ग्रैनी के हवाले किया हुआ था, मगर कामरान ऐसा नहीं चाहता था। वो अपने बच्चे का ख्याल खुद रखता था। इस रोज भी वो ऑफिस से घर आया तो जायशा घर पर नहीं थी, वो किसी पार्टी में गई हुई थी। कामरान फ्रेश होकर नीचे आया तो देखा कि ग्रैनी उसके बेटे को कुमैल को लेकर बैठी हुई थी। कामरान को देखते ही कुमैल खिल सा उठा और अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर कामरान के पास आने की सही करने लगा। कामरान ने ग्रैनी को कहा कि वो कुमैल को उसे दे, तो ग्रैनी ने कुमैल को लाकर कामरान को दे दिया। कामरान ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को उठाया और फिर उसे चूमने लगा था। न जाने क्यों उसे कुमैल से सजल की खुशबू आती थी। वो जब भी कुमैल को उठाता तो उसे ऐसा लगता जैसे सजल उसके आसपास है। कुमैल खिलखिलाकर उसे देखने लगा था। कामरान ने देखा कि कुमैल छोटे छोटे कपड़ों में बेहद तंग हो रहा था। ये वही कपड़े थे जो उसने कुमैल के पैदा होने पर लाया था। ये कपड़े अब उसे छोटे हो रहे थे।
کامران نے گرینی کو بلایا اور اس سے کہا کہ کمیل کے سائز کے کپڑے لے کر آؤ۔ تو کہنے لگی کمیل کے سارے کپڑے اسی سائز کے ہیں۔ اس نے عائشہ کو کئی مرتبہ کہا کہ اس کے کپڑے لا کر دے، مگر وہ آج کل کر رہی تھی۔ کامران نے اسی وقت کمیل کو گرینی کے حوالے کیا اور خود اپنی گاڑی نکالتا مال کی طرف آیا، جہاں سے اس نے کمیل کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ وہ مال سے باہر آ ہی رہا تھا، تبھی کسی نے بری طرح ٹکرایا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سجل کھڑی تھی۔ وہ اسے اتنے ٹائم کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس سے کچھ کہنے ہی والا تھا، تبھی سجل نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور کچھ آگے جا کر ایک کیب میں بیٹھتے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کامران اس کے پیچھے بھاگتے اسے پکارنے لگا، مگر سجل نے اس کی کسی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے خوف سے اسے دیکھتے ہی بھاگ گئی تھی۔ کامران اپنی گاڑی میں بیٹھتا اس کے پیچھے گیا تھا، مگر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ کامران غصے سے کھولتا ہوا گھر واپس آیا۔ اسے سخت غصہ تھا سجل کے ہاتھ سے نکل جانے پر۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ چند دن بعد کامران ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ایک ہوٹل پر آیا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اسے بھوک محسوس ہوئی تو اس نے اپنے لیے کافی اور سینڈوچز کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا آرڈر آ گیا۔ اس نے کافی کا سپ لیتے ہی سینڈوچز کی بائٹ اپنے منہ میں رکھی اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سینڈوچز کس نے بنائے ہیں؟ کامران نے ویٹر سے پوچھا۔ اس کا لہجہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ہنگامہ برپا ہو گیا اور بات مینیجر تک پہنچ گئی۔ سر کیا ہوا؟ کسی بات کی شکایت ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ یہاں آئیں، اس طرف، میں آپ کو اسپیشل ٹریٹ کرتا ہوں۔ مینیجر کامران کی منتیں کرنے لگا، مگر کامران کی تو ایک ہی رٹ تھی کہ یہ سینڈوچز کس نے بنائے ہیں۔ وہ پہلی بائٹ لیتے ہی ٹیسٹ پہچان گیا تھا کہ یہ سینڈوچز سجل کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسے اس بات کو 100% یقین تھا اور یہی ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سجل اس کے سامنے تھی۔ سجل کامران کو سامنے دیکھ کر پھر سے بھاگنے لگی تھی، مگر کامران نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آیا تھا اور گاڑی میں بٹھاتے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ سجل باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ کامران نے اسے گھر لا کر کمرے میں چھوڑتے ہی دم لیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے، تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی، اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ کامران نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، مجھے عائشہ نے اغوا کیا تھا اور میرا بیٹا بھی اسی نے مجھ سے چھینا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں تمہارے سامنے آئی یا تمہیں کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو وہ میرے بیٹے کو مار دے گی۔ اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آئی اور نہ ہی تمہیں کچھ بتایا۔ سجل نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ کہہ رہی؟ کامران نے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں کامران، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم DNA کروا لو، سجل نے کہا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گا، لیکن ایک بات غور سے سن لو، اگر ایسا نہ ہوا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کامران نے اسے دھمکی دی اور پھر باہر نکل گیا تھا۔ اس نے اسی روز DNA کا ٹیسٹ کروایا تھا، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کمیل سجل کا ہی بیٹا تھا۔ عائشہ کی چال سامنے آ گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر سجل کو غائب کروایا تھا اور خود پریگننٹ ہونے کا ناٹک کیا تھا تاکہ کامران کی زندگی میں آ سکے۔ اس کا سچ سامنے آنے پر کامران نے عائشہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور اسے ڈائیورس دے دی تھی۔ عائشہ نے بہت کوشش کی تھی کہ کامران اس کی جھوٹی باتوں کا یقین کر لے، مگر کامران نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور پھر خود سجل اور کمیل کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگا تھا۔